دیکھیں، اگر ہم فطری بات کریں، انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ سیکھتا کیسے؟ ایک تو طریقہ کار اس کا بنیادی مشاہدہ، آبزرویشن. پیدا ہونے کے بعد سے جب بھی وہ ہوش سنبھالتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے. کس کو آبزرو کرتا ہے؟ کس سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے انسانوں سے سیکھتا ہے، کتابوں میں انسانوں کا لکھا ہوا پڑھتا ہے، ٹی وی میں انسانوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. مثال یہ کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس میں دوسرے انسان انوالو ہیں، وہ کچھ بھی سیکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل چیکنگ ریئلٹی پہ. آئیے اپنے عنوان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم. سر جی فرمائیے گا، کیا یہ روحانی استاد، روحانی مرشد، روحانی رہنما یا پیشوا مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو کیا کسی بھی انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واسطہ آپ نے خوبصورتی سے کافی سارے ٹرمنالوجیز استعمال کی کہ روحانی استاد، مرشد، روحانی پیشوا، رہنما. اگر ہم حقیقت پہ جائیں ان کی تو ٹرمنالوجیز اگر ڈفرینٹ ہیں تو ان کی میننگ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو یہ الگ الگ ٹرمنالوجیز ہیں. لیکن ہم ابھی جنرل بات کر رہے ہیں تو ہم جنرل معنی لے لیتے ہیں کہ کیا روحانی گائیڈ کی یا روحانی مرشد یا پیشوا کی کسی کو ضرورت ہے، ایسے شخص کی جو روحانی طور پہ گائیڈ کرے. دیکھیں، اگر ہم فطری بات کریں اور کامن سینس لگائیں، مشاہدہ لگائیں، تو انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ سیکھتا کیسے، اس کے سیکھنے کے کیا طریقہ کار ہیں. ایک تو طریقہ کار اس کا بنیادی مشاہدہ، آبزرویشن. پیدا ہونے کے بعد سے جب بھی وہ ہوش سنبھالتا ہے وہ آبزرو کرتا ہے. کس کو آبزرو کرتا ہے؟ کس سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے انسانوں سے سیکھتا ہے، کتابوں میں انسانوں کا لکھا ہوا پڑھتا ہے، ٹی وی میں انسانوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. مثال یہ کہ وہ کچھ بھی کر رہا ہے اس میں دوسرے انسان انوالو ہیں، وہ کچھ بھی سیکھ رہا ہے. اور ایک طریقہ یہ کہ وہ انسان جو جنگل میں اکیلا تنہا رہ رہا ہے، یا وہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام یا اس کے بعد کے انسان کہ جن لوگوں کے پاس کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا، ان کو کہتے ہیں، الہامی کتابیں کہتی ہیں اللہ نے ڈائریکٹ سکھایا، اور سائنس کہتی ہے انہوں نے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھا، یعنی کہ کرتے گئے، سیکھتے گئے اور پاس آن ہوتا گیا. دوسرا طریقہ یہ مان لیتے ہیں آج کے دور میں. دوسرا طریقہ یا یہ کہہ لیجیے یہ پہلا طریقہ تھا جو کم لاگو ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کا، کیونکہ اتنے انسان ہیں اور اتنا کچھ ہو چکا ہے تو انسان دوسرے انسان سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، وائی ری انوینٹ دا ویل وین آلریڈی انوینٹڈ. پہیا ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے جب دوبارہ ایجاد ہوگی. آپ کوئی چیز جو آلریڈی موجود ہے اس کو نئے ذریعے سے پورا پروسیس کر کے، غلطیاں کر کے، ٹرائل اینڈ ایرر کر کے، ایکسپیریمنٹ کر کے، ایجاد کر کے بولو میں نے یہ چیز ایجاد کر لی. تو انسان کے سیکھنے کے دو طریقے ہیں. اب یہ جو انسان انسانوں سے سیکھتا ہے اس میں کیا فردر طریقے ہیں. انسان گھر میں والدین سے سیکھتا ہے، بہن بھائیوں سے، جو بھی اس کے ارد گرد انسان ہوتے ہیں، یا اسکول جاتا ہے، کسی تدریس کے ادارے میں جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے. وہاں پہ کون سکھا رہا ہوتا ہے؟ استاد کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے. اچھا جی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی استاد نہیں سکھا رہا ہوتا، وہ انسان کتاب سے سیکھ رہا ہوتا ہے، کتابوں سے. تو کتابیں کس کی لکھی ہوئی؟ وہ بھی انسانوں کی. اور کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان انسانوں کے تجربات جنہوں نے وہ کتاب لکھی. غرض یہ کہ انسان گھوم پھر کے، اچھا جب وہ تھوڑا بہت سیکھ جاتا ہے اور وہ سیکھنا سیکھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ تمیز آئی تھی مشاہدہ کیا ہے، میں مشاہدے سے سیکھ سکتا ہوں، تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے بچہ، تو پھر وہ اپنی وہ والی جو صلاحیتیں وہ بھی استعمال کرنے لگتا ہے کہ وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے، غور و فکر کرنے لگتا ہے. اور جو علم اس کے پاس آلریڈی ہے، اس علم کی بنیاد پر نئے مشاہدے، نئے جو آرا ہیں وہ قائم کرنے لگتا ہے، نئے اوپینینز بنانے لگتا ہے. تو انسان کا جو بنیادی سیکھنے کا طریقہ ہے وہ یہ. مجھے اگر کچھ بھی سیکھنا ہے زندگی، میتھس سیکھنا ہے تو مجھے استاد چاہیے، مجھے فزکس سیکھنی استاد چاہیے، مجھے اسکول کے کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے استاد چاہیے، مجھے میکینک بننا ہے مجھے استاد چاہیے. مجھے ہر جگہ پہ وہ انسان چاہیے جو پہلے وہ کر چکا ہو، وہ تجربہ کار ہو، اور وہ مجھے سکھا دے جلد از جلد. یہ کوئک طریقہ ہے. اور پہلا طریقہ ہم نے بتایا کہ نہیں مجھے کوئی استاد نہیں چاہیے، میں ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھوں گا، تو اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. میں میکینک بننا چاہتا ہوں تو میں وہ غلطیاں اور وہ سارے نقصانات کرتے ہوئے کتنے سالوں میں سیکھوں گا جو میں ایک سال میں رہ کے کسی آلریڈی استاد کے پاس سیکھ لوں. یہ قوانین ہر علم پہ تقریباً لاگو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر یہ قوانین ناظرین کو سمجھ میں آتے ہیں، سننے والوں کو سمجھ میں آتے ہیں، تو پھر تو قانون یہ بنتا ہے کہ انسان کو اگر اپنی روح بیدار کرنی ہے اور روح کو اللہ سے تک پہنچانا ہے، رب تک پہنچانا ہے، تعلق قائم کرنا ہے،
تو کوئی ایسا انسان چاہیے جو یہ پہلے کر چکا ہو, جو رب سے تعلق قائم کر چکا ہو, یعنی کہ جو روحانی سفر طے کر چکا ہو, جو ہدایت یافتہ ہو, جو اپنی وجود کو, اس کا وجود تکوین پا چکا ہو, وہ اپنے مقصد حیات پا چکا ہو, وہ ان لوگوں میں ہو چکا ہو جو گائیڈڈ ہے, جو اللہ کے حضور ہے, جو اپنے نبی کے نقش قدم پر چل کر نبی تک یا ان سے تعلق قائم کر چکے ہوں, وہاں تک پہنچ چکے ہوں جہاں تک انسان کے وجود کا مقصد ہے. تو اگرچہ ایسا انسان ہے اور کسی کو ملتا ہے اور ایسا انسان ضروری لگتا ہے, تو ایسے انسان کو روحانی پیشوا کہتے ہیں. ایسا انسان ہے جو آپ کو روحانی طور پر جو ہے ارتقا کرائے گا. اب کیونکہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ عقل کے پیروکار ہیں, وہ روح کے ماننے والے نہیں ہیں, اور سائنس تو بالکل نہیں مان رہی. اب کچھ ماننا شروع ہوئی ہے ویسٹ میں, تو عقل میں تو سماتی نہیں ہے لاجک. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کیوں ضرورت ہے, ہم کیوں کسی سے گائیڈنس لیں, ہم کیوں روحانی کسی کے آگے سرنڈر کریں, ہم تو نہیں کرتے. تو وہ ان کی سوچ ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, عقلی طور پر ان کو لگتا ہے. لیکن اگر دلیل جو ہم نے پوری ایک اسٹیبلش کیا پوائنٹ آف ویو کامن سینس کی بنیاد پر, تو پھر تو ضروری ہے, پرووائڈیڈ یہ کہ آپ روحانی سفر کرنا چاہتے ہو یا آپ اپنے وجود کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو, اس کو پورا کرنا چاہتے ہو, آپ اپنے وجود کو تکوین پہنچانا چاہتے ہو. اگرچہ کوئی انسان ان سب میں سے کچھ نہیں کرنا چاہتا, میں کہتا ہوں جی میرے وجود کا مقصد ہے دنیا میں پیسہ کمانا, دولت کمانا, اور اس کے لیے مجھے کسی روحانی پیشوا کی ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ایسے انسان کے لیے, اگر اس کی سوچ ہے. کوئی انسان کہتا ہے میری زندگی کا یا میرے وجود کا مقصد فلاں چیز ہے, اس کے لیے مجھے کسی روحانی پیشوا کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے بالکل. نارملی جو دنیا میں ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, کہتے سب یہ ہیں, اور جو مین اسٹریم لوگ ہیں جو لاجک کے اوپر یا دولت کے پیچھے چل رہے ہیں, مٹیریلزم کے کہہ لیجیے پیروکار ہیں, وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن جو مٹیریلزم سے ہٹ کے ذرا سے بھی ریلیجس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں یا اسپریچول مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں, وہ سب جو ہیں اس بات سے قائل ہیں, جو ہمارا مشاہدہ ہے لوگوں کو دیکھ. اچھا, ریلیجس لوگ جو ہیں وہ روحانی پیشوا نہیں, وہ ریلیجس پیشوا رکھتے ہیں, جو ایک انٹرچینجبل ٹرم ہے میری نظر میں. اور وہ مذہبی پیشوا رکھ کر ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایسا پیشوا جو ان کو آخرت میں آسانی کروا دے, یا ان کا بیڑا پار کرا دے, یا ان کی منزل تک پہنچا دے. جس میں کچھ لوگ پروفٹس کو اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں, کچھ کہہ لیجیے فرقوں میں, کچھ مذاہب کے اندر وہ کہتے ہیں پروفٹ چلے گئے, ان کی لیگیسی جس لوگوں کے پاس ہے, جو ان کے امام ہیں, ان کے پیشوا ہیں دے کے چلنے والے, جو روحانی تمیز رکھتے ہیں, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہیں. ہر مذہب, ہر اسپریچول, نان اسپریچول یا کلٹ یا کسی ایسے کانسیپٹ کے اندر یہ کانسیپٹ کسی نہ کسی شکل میں مروڑ توڑ کے موجود ہے. پھر ایک پوری پیور اسپریچول سائڈ ہوتی ہے جو ویسٹ میں بھی ہے اور ایسٹ میں بھی ہے. ایسٹ میں سلسلے اور صوفیہ اور اولیاء اور ان کا پورا ایک سسٹم ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا, اور ان کو فالو کر کے ہم بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, تو اس لیے سلسلے چل پڑے. اور ویسٹ میں جو اسپریچول لوگ ہیں, جو سو کالڈ سینٹس ہیں وہاں پہ, ان کے پیچھے فالوورشپ اس بات پہ کہ یہ وہ پیشوا ہیں روحانی کی جنہوں نے اس پروسیس پہ چل کے انلائٹمنٹ حاصل کر لی, یعنی کہ کہہ لیجیے وجود کی باؤنڈریز سے نکل گئے, اسپریچول ہو گئے, انلائٹنڈ ہو گئے, اور ہم ان کو فالو کر کے ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. پھر اس میں فردر بائرفیکیشن یہ کہ کچھ لوگ اس بات کے ماننے والے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں رہ کے پردہ کر گئے یا مر گئے یا انتقال کر گئے, چلے گئے, چاہے ویسٹ اور ایسٹ میں ہو, آپ ان کو بھی غائبانہ طور پہ اسپریچول طور پہ فالو کر سکتے ہو, ان کی ٹیچنگس کو فالو کر سکتے ہو. کچھ ماننے والے ہیں کہ نہیں, جو چلے گئے انہوں نے اپنے نائب بنائے, ان کو فالو کرو, یا جو چلے گئے ان کو فالو نہیں کر سکتے, جو حاضر ہیں موجود ہیں دنیا میں, کسی ایسے اسپریچول لیڈر کو ڈھونڈنا ہے جو زندہ اور موجود ہے بشری کیفیت میں, یعنی کہ فزیکل وجود میں, اس کو فالو کرنا ہے, اور اس کو ہم نے فالو کر کے وہ مقام حاصل کرنا ہے. کیا مقصد ہے حیات. اب یہ جو اتنا بڑا ہم نے آپ کو ایک دائرہ کار بنا کے دکھایا ہے, اس میں بڑی ڈیٹیلنگ ہے, بڑے اختلافات ہیں, کراس سیکشنز ہیں, کراس سسٹمیٹک اپروچز ہیں, کراس سسٹم اختلافات ہیں. وہ ایک بہت لمبی بحث ہے, لیکن اس ساری گفتگو کو سن کے بندہ خود تعین کر لے کہ اس کو کیا اس کو روحانی پیشوا کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس کو ہے تو کس ایریا میں, کس طرح ہم نے بتایا, وہ کیا مائنڈ سیٹ رکھتا ہے, کہاں کھڑا ہوا ہے. کوشش کر کے, ضروری نہیں کہ کسی کو ضرورت روحانی, مجھے لگتا ہے کہ مجھے روحانی مرشد کی ضرورت ہے تو مجھے مل بھی جائے. مجھے لگتا ہے مجھے ضرورت ہے, اور مجھے یہ لگا کہ باسط وہ انسان ہے جو میرے مرشد کا کردار, یا میں ان کے ساتھ جا کے جڑ جاؤں اور فالو کروں.
تو یہ بھی ضروری نہیں کہ میں صحیح ڈیسیجن لے لوں. ہو سکتا ہے میرا ڈیسیجن غلط, ہو سکتا ہے باسط وہ انسان نہ ہو سکتا ہے مجھے یہ 15 سال بعد احساس ہو سکتا ہے مجھے یہ احساس ہی نہ ہو, میں آپ کے پیچھے چلتا رہوں پوری زندگی. تو بہت ساری کمبینیشنز یا پرموٹیشنز نکلتی ہیں. یہ پرسن ٹو پرسن اور ڈپینڈ, یہ انہیں کو سمجھ میں آیا جن کے پاس ان حقائقوں کی حکمتیں ہیں, جن کے پاس یہ شعور ہے, اور اللہ نے جن کو جلا بخشی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہوں یہ معاملہ. تو بہرحال یہ فیصلہ تو ناظرین کا اپنا ذاتی ہے کہ وہ روحانی پیشوا ان کو ضرورت ہے کہ نہیں. لیکن عقلی اور کامن سینس کے پیمانے پہ لگتا تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی ساری انا, تکبر اور میں یہ سائیڈ میں رکھ کے کسی کو تھوڑے دن فالو کر کے دیکھ لیں. یعنی کہ اب وہ اچھا انسان ہے برا انسان ہے یہ میں تو تعین نہیں کر سکتا, یہ آپ خود تعین کریں گے. لیکن فالوورشپ سے ہی سیکھتا ہے انسان, اور یہی فطرت انسانی رہی ہے ہمیشہ سے. اس لیے انبیاء بھی آتے رہے اور قومیں ان کو فالو کرتی رہی, اور انبیاء کے بعد اب وہ انبیاء تو نہیں آتے, یہ آلموسٹ سارے مذاہب کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو پھر کون آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. وہ لوگ جو ان انبیاء کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چل کر وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں, جن کو ہم بہترین امتی کہہ لیں, اولیاء کہہ لیں, سینٹس کہہ لیں, پہنچے ہوئے لوگ کہہ لیں, علماء اکرام کہہ لیں. وہ علماء اکرام جو وہاں پہ ہیں, میں ہر عالم کو نہیں کہہ رہا یہ بات کہ ہر عالم اس بات کا کہہ لیجیے وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں, جو پہنچ چکے ہیں, ان کو فالو کر کے ہمیں بھی وہاں تک پہنچنا ہے. یہ پوری دنیا میں کانسیپٹ ہمیشہ پایا گیا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے, کسی کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی فالو کر کے جانا چاہیے, اور لوگ کرتے بھی ہیں, باقی معاملات میں نہیں کرتے, اسپریچول نہیں بولتے تو ریلیجسلی کر رہے ہوتے ہیں, ریلیجس نہیں کر رہے ہوتے تو مٹیریلسٹکلی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے جی فلاں صاحب بڑے اچھے بزنس مین ہیں, میں ان کو استاد مانتا ہوں, میں ان سے بزنس سیکھتا ہوں. تو یہ بھی فالوورشپ ہوئی, لیکن یہ مٹیریلسٹک فالوورشپ ہوئی. ہم یہاں پہ روحانی فالوورشپ کی بات کر رہے ہیں, اور روحانی فالوورشپ الٹیمیٹ جو انسان کا ایسنس ہے اس کو ایکسپلور کرتی ہے, ایکسپلائٹ کرتی ہے کہ انسان اپنے وجود کا مقصد پا سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہ فیصلہ کریں اپنی ذات کے لیے جو ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے اور انسانیت کے لیے مفید ہو, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رب سے تعلق قائم کر سکیں. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.